ہمیں ڈیفینس میں گھر کی ٹنکی کے نیچے 5 بلی کے ڈھانچے ملے تھے جہاں جرمن شیفرڈ کتا اوپر نہیں آ رہا تھا، رو رہا تھا وہ، اس کو کوئی فوبیا نہیں تھا کسی پہاڑ پہ وہ لے جائیں چلا جائے گا، وہاں نہیں جائے گا، ہم نے ریکارڈ کیا مالک کے ساتھ۔ اسی طرح ہمیں ایسی پرسرار جگہوں پہ ڈھانچے ملتے ہیں، چمگادڑیں ملتی ہیں۔ اب آپ نے یہاں تک دیکھا ایک ڈھانچے کا سر نیچے اصل میں شیور نہیں ہوئی کیا چیز ہے، پورا ڈھانچہ ہے ہر خانے کے اندر۔ میں جانتے بوجھتے یہاں دوبارہ آیا ہوں، سب کچھ جانتے بوجھتے، لیکن ایک بات آپ بھی نوٹ کر لیں کہ اب پورے علاقے نے دیکھ لیا ہے یہاں کا ماحول، خود دیکھ لیا آج نہیں تو کل یہ جگہ یا تو گر جائے گی یا اس جگہ کی صفائی ہو جائے گی۔ یہاں آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی کیا غلطی؟ اگر نقصان پہنچائے خود کو ظاہر کرنا تو کیجیے گا، ورنہ مت کیجیے گا۔ یہ کاکروچز کہاں تھے شام کو؟ کہاں ایک بھی دیکھا تھا شام کو؟ نہیں، اب یہ آ رہے ہیں بڑے عرصے بعد کسی جگہ پہ۔ کل میں مجھے الٹی ہو جائے گی یار۔ چل ویسے ہمت کر لو، تھوڑی سی ہمت کر لو۔ میں چاہ رہا ہوں وہ جو ہم نے سر دیکھا ہے نا، توبہ یار، یہ ڈھانچہ آگ لگی ہے نا، آگ لگی ہے نا اندر۔ بھائی یہ دیکھیں وہ ڈھانچہ ہے نہیں یار، وہ آوازیں شروع ہو گئی نا سر پہ۔ کیا کیا کہا؟ یہ تو نیچرل ہے یار۔ کون کون؟ صرف یار گھرانے کی آواز آئی ہے یار۔ اس کے پیچھے سے ہاں 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 ہاں۔ ہم یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، بد سے بدنام جگہ ہو چکی ہے، برائے مہربانی چلو۔ آگ لگی ہے نا اس کے اندر، سر اس کے اندر ہے نا اس کا۔ کامران بھائی جی ادھر دیکھو، اس کو جانے دینا، اس کا سر اندر ہے نا، اور یہ دھڑ ہے نا پورا۔ کتا ہے سوہیل بھائی؟ کتا ہے کیا ہے یار سر، ابھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کا سر اندر کیوں ہے، باقی باڈی باہر کیوں ہے؟ ہاں یہ آ رہا ہے، دھواں ریکارڈ ہو رہا ہے جی کیمرے میں، ریکارڈ ہو رہا ہے دھواں۔ جی 100% ہو رہا ہے بھائی، یہ دھواں ہے، چلو تو دھواں آ گیا، دھواں کے پیچھے کیا ہے؟ چلو سب دھندلا ہو گیا، دھند آ گئی ہے اس یار کمرے یہ کے کیسے اندر۔ آ گئی دھند یار؟ کامران جی یہ دھند نہیں ریکارڈ ہو رہی، دیکھو دھواں ہے کامران۔ جی اس مٹی کے نیچے بھی ڈھانچے ہیں اللہ خیر یار۔ یار، یہ قبرستان ہے کیا جانوروں کا؟ استغفار یار۔ یہاں بھی ہڈیاں دکھائی تھی نا بھائی نے، ہاں جی یہاں ادھر بھی ہڈیاں تھی نا۔ جی توبہ، یہ دیکھو، یہ اللہ، توبہ، کامران جلدی آنا، کامران جلدی آنا۔ چل بھائی، یہ ہر کھانچے میں کیا مصیبت ہے؟ یہ قبریں ہیں کیا ان کی؟ ادھر کھانچے میں سر تھا۔ سر پہ اس طرف دیکھیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں، ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہاں ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، سب آ گیا، سب آ گیا۔ زوم کرنا۔ سر بھائی تو قبرستان ہے یہ، ہر کھانچے میں۔ یار بدبو سے رکھے پھٹ جائے گی۔ نہیں مجھے بتاؤ، ابھی بڑھتا سر بھائی، یہ کس طرح کی ڈک ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ بہتر جانے سال تو یہ اب جگہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اب۔ سوراخ کس لیے ہے اس میں؟ سر اس سے وہ نہ یہ ڈک ہے، نہ کوئی گیپ ہے، نہ کوئی ٹینکی ہے، نہ اس میں سے سریے نکل رہے ہیں، کیوں کھڈے کیے ہوئے ایسے؟ چلو دیکھا دھواں بھر رہا ہے بھائی، سانس لینا میرے کو مشکل ہو رہا اچھا، ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ ماحول دیکھ لیں، یہ دھوئیں سے بھر گئی یہ جگہ، مجھے پتہ نہیں یہ دھواں ہے کس چیز کا، اللہ حول ولا قوت لیکن الا یہ چبھ رہا ہے۔ اور اس کھانچے میں ہم نے لاش دیکھی، سر تھا اس میں، یہاں پوری لاش ہے اندر کھانے میں۔ ہاں۔ تیسرا ڈھانچہ تازہ وہاں رکھا ہوا ہے، باقی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اس کے نیچے ہڈیاں، ٹھیک ہے، اینٹری پہ ہڈیاں پیچھے اور پوری ہڈیاں۔ کامران اس کے اوپر نہ ہو، مجھے لگا اس کے اندر بھی کوئی ڈھانچے ہیں مٹی کے اندر۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ ادھر آئے سر بھائی، ہاں یہ ہڈیاں دکھا رہے ہیں نا ہاں کامران۔ جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سر بھائی مجھے چھٹا ڈھانچہ مل رہا ہے۔
توبہ پڑھو توبہ پڑھو. اللہ سلبہ انتہائی ضدی یار. اس کو مضبوط کر کے چھوڑ دیا انہوں نے بھائی, دنیا کے لیے عذاب بنا دیا وہ. مجھے ایسا لگ رہا ہے سہیل بھائی وہ اس قدر بس چکے ہیں یہاں پر کہ وہ خود چاہ کے بھی جو ہے نا یہ دھواں وہ چیزیں. یار میں آج فرسٹ ٹائم میں نا ایسا تھا کہ وہ لاسٹ والے روم میں نا شاید وومٹ ہو جاتا. الٹی ہو جائے گی یار, الٹی ہو جائے گی. وومٹ اب اندازہ لگا لیں, ہمیں تو ایک دو ڈھانچے تھے نا سہیل بھائی, یہ ڈھانچے تو سامنے تھے ہمارے. پچھلے 20 سالوں میں کتنے ڈھانچے ہوں گے یہاں, دفعہ نہیں ہوگا نا اندر سب. یہ سارے کتے یہاں کے. کوئی کتا بلی نظر آیا آپ کو شام سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. کوئی نظر آیا؟ نہیں. اس کے آس پاس بھی جنگل ہے نا, جھاڑیاں یہاں تو ہوتے ہیں نا. جی جی. کوئی بلی کوئی کتا نظر آیا اس کچھ نہیں یار, کتے بھی اس لیے نہیں آتے ہوں گے, یہ مار دیتے ہوں گے وہاں پر. پاپا ادھر جو آیا وہ گیا, جو آیا اس کی باڈی ہے. ہم خوش نصیب ہیں. مطلب اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ہم 9 لوگ گئے اندر سے بھائی. یہ اللہ کی طرف سے آج تک کبھی نہیں ہوا نا. ہاں آپ کے سامنے علاقہ مکین, ان کے سامنے بچوں کی آوازیں. میں نے کہا کہ یار چیک کریں چل کے, انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اس سے پہلے کبھی ٹرائی بھی نہیں کی ہوگی. کبھی نہیں کیا, کہتے تو ہیں ہم, کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی ہماری آواز آتی ہے ان کو. اور وہ بیچارے آپ کے سامنے کہ 6 لوگ کیسے کیا ہوا ان کے ساتھ, ان کی زبان سے استغفر اللہ توبہ اللہ یاد آ رہے تھے. باقی کیسے ہیں یار وہ, ان کو سمجھایا کہ اکیلے مت بھاگنا, نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ان کے ساتھ. اچھا یہ آپ نے کہہ دیا اور وہ ساتھ ساتھ تھے. جی سجاد بھائی نہیں کہتے نا, یہ ایک ٹینک میں ایک ادھر ادھر اوپر نیچے. وہ میرے کو ڈر تو یہ تھا کہ وہ ڈک میں نہ چلا جائے. ہم نے یہ کوشش کی جی کہ کم سے کم جن کے آس پاس کے پلاٹس ہیں نا, جیسے یہ گھر بنا رہے ہیں بیچارے, جن کا گھر نہیں بن رہا, 2-3 بار ان کی دیواریں گر جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ حکومتی افسران جو ہے نا, قانون نافذ کرنے والے ادارے, CDG کے KDA والے شاید وہ آ کے توڑ دیتے ہیں, لیکن کوئی توڑتا نہیں ہے سوائے مخلوقات کے. بالکل. اس کے اطراف میں وہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ سامنے والا گھر بھی جو ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی, اور اس کے اطراف اس کے برابر میں 2 گھر ٹوٹے ہوئے, پیچھے 2 گھر ٹوٹے ہوئے. یہ کون توڑتا ہے آ کے؟ اب وہ کہتے ہیں نا برائی کا گڑھ, مطلب ایک جگہ جہاں سانس نہیں لے سکتے آپ, جہاں ہوا کا گزر نہیں, جہاں روشنی کا گزر نہیں, جہاں بدبو کوئی سکون کا سانس نہیں لے سکتے, وہاں کس قدر پنپ رہی ہوگی یہ مخلوق. دیکھیں خوشبو پازیٹیوٹی, بدبو نیگیٹیوٹی, شدید نیگیٹیوٹی, لاشیں. مطلب ایک ہی جگہ پر بھائی ایک ہوتا, 2 ہوتے, 3 ہوتے, کیا ایک ہی بلڈنگ خالی ہے یہاں پہ, اور کوئی کتنی بلڈنگیں خالی ہیں؟ یار مجھے آج شام کی بات بتائیں, ہم نے سب نے تیز پرفیوم لگایا, یہاں جانے کے بعد وہ کہاں چلا گیا یار؟ جسے جذب نہیں کر لیتا کوئی. ہم الحمدللہ جی سارے خوشبو والے ہیں, اور سمجھنے عادت بھی ہے شروع سے, اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, طبیعت ہے بس. یقین کریں ہمارے ایسا لگتا ہے کوئی خوشبو جو ہے نا وہ حالانکہ اتنی لاسٹنگ ہے کہ ہفتے تک نہیں جاتی, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشبو ہے ہی نہیں, مطلب کوئی جذب کر گیا ہے ہمارے اندر, شاید خوشبو کیا وہ بھر گئی ہے اسمیل جو ہے. اب یار اس قدر شدید پراسرار جگہ یہ ہوتا ہے جی ان کا مسکن گڑھ. کس کا؟ نیگیٹو کا, نیگیٹو مخلوقات. آپ کو کوئی یہاں پر خوشبو, تسبیح, کوئی پاک صاف, کوئی اگربتی, کوئی چیز نہیں. آس پاس رہتا ہوگا تو استعمال کرے گا. اطراف میں ماحول دکھا دیں, بہت دور شام میں بھی دکھایا, رات میں دکھایا, چھت سے بھی دکھایا. وہ 6 لوگ علاقہ مکینوں نے دکھایا, آپ بھی دکھا دو دادا. میں دکھایا, ابھی سائٹوں سے دکھایا, ٹوٹے ہوئے گھر دکھائے. یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے. میں نے کچھ آوازیں سنی, کچھ خواتین کی, کچھ بچوں کی آوازیں. تو ہم 9 لوگوں نے سنی باہر, وہ جو ہمیں باہر بچوں کی آواز آئی تھی جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی گھر سے آئی ہو, وہ گھر سے نہیں آئی تھی, وہ اندر سے ہی آئی تھی. چھوٹا بچہ رو رہا ہے, جس کی آواز ان تمام لوگوں نے بھی سنی. شام میں بھی تو آپ بولے تھے. میں کہہ رہا تھا مجھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے کہ ہم تو بھائی روز سنتے ہیں یہ آوازیں. ابھی تو بھائی جان رات کے 3-4 نہیں بجے تھے. مطلب جو بھی اکیلا اگر کسی رحم کھا کے کہ بچہ رو رہا ہے یہ گیا تو پھر وہ گیا. سر 9 لوگ اندر 1 منٹ سے زیادہ ٹک نہیں سکے.
9 लोग मास्क के साथ, रुमालों के साथ, अपनी कमीज़ों को उन्होंने रुमाल बनाया हुआ था, मास्क को ऊपर से पकड़ा हुआ था। एंड में बर्दाश्त ही खत्म हो मैं गई आपको ऐसे ही नहीं कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि एक ऐसी इसमें यार एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि जी जो नेगेटिविटी चल गया ना उसको यही चीज़ें चाहिए, हाँ, नेगेटिव अमल, बुरे काम, गंदी चीज़ें, गलाजत ये चाहिए उनको। और ये एक नहीं, कई लोग आधी आधी रातों को यहाँ पर अमल करके तमाम इलाका मकीनों ने हमें बताया। अब जो इल्म करने वाले हैं उनका तो टाइम आपको पता है, रात में वो 2-3-4 बजे आते हैं। अब किस किस को पकड़ेगा बंदा इधर, किसी एक आध को रोकेगा, अब दूसरे को तो नहीं रोक सकते ना, टाइम बंदा चेंज करता है। मकसद जी हमारा आने का ये था कि कम से कम अतराफ़ में जो इलाका मकीन है वो अपनी प्लॉट्स का, अपनी ज़मीनों का कुछ कर लें, कुछ कर सकें। हमने तो अपना पैगाम पहुंचा दिया और उन सबको ले जाने का मकसद भी ये था कि वो अपनी आंखों से देख लें और ये तमाम इलाका मकीन मिल के ना एक ट्रक या एक बुला के ना इस जगह को सबसे पहले साफ़ करवाएँ। इस जगह को जब तक साफ़ नहीं करवाएंगे ये चीज़ बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं ना यार सोहेल भाई, अच्छा पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोस का ख्याल रखता है, वो उसको कचरा कुंडी नहीं बनने देता, वो उसको बुरा नहीं बनने देता, ख़राब नहीं बनने देता उनका। तो ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अतराफ़ आसपास कम से कम ख्याल रखें। वो कहते हैं ना एक बुराई 7 घरों तक जाती है। बिल्कुल सुना है ना हमने, 7 घर इस तरफ, 7 घर इस तरफ, 7 28 घरों में ये बुराई फैलती है जी। आप नोट कर लें 7 से ज़्यादा ही होंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इसका हम तो सबूत दे चुके हैं ना। हमने फैसलाबाद में एक भाई को बताया था कि आपकी फैक्ट्री के पीछे जो है गंदगी ये साफ़ करवा दें, और उन्होंने करवाया और करम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, करम हो खुश गया। हैं। माशाल्लाह मैसेज आया, उनका वीडियो आई कि वो टूट गया, बन गया दोबारा। आपको वीडियो शेयर की हमने। बहरहाल जी उम्मीद है आपने महसूस किया होगा। हमारा मकसद सिर्फ महसूस करवाना था आपको कि यार कोई शक नहीं, वजूद तो है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छी बुरी हर मखलूक़ात का वजूद हर जगह है। तो हमें जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि आप इस जगह को साफ़ करवा लें। बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। मालिक नहीं तो अहले मोहल्ला इलाका मकीन इस जगह को साफ़ करवा लें। 6 ढांचे हमने अपनी आंखों से देखे, रिकॉर्ड करके लाए। आप उसको हटाएंगे तो पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। बहुत नेगेटिविटी, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ हमें नहीं मिली इतनी ज़्यादा, कहीं आज तक इतने ज़्यादा ढांचे एक ही जगह पर कभी नहीं मिले सिवाय उस डिफेंस वाले घर के। बिल्कुल। वो जो अंदाज़ा है कि फ़ील किया होगा आप लोगों ने कि क्या जगह थी, हम कहाँ थे। अल्लाह पाक सबको अपने एक ज़मान में रखे। भाइयों मुझे बताओ वो धुआं कहाँ से आया? सर आपके साथ गया हूँ मैं। कमरान भाई कैसे आया? कोई आग लगती हुई नज़र नहीं आई, कोई चीज़ जल रही हो, कोई कपड़ा जल रहा हो आसपास। मेरी तो आदत है, मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इस कदर धुआं बढ़ गया था कि हमें सही से नज़र नहीं आ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था सजद भाई। आखिर में मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई गला दबा रहा है मेरा। मैं आपको बार बार बोल रहा था निकले सजद भाई, निकले बाहर। वो तो कंडीशन तो यार तकरीबन तीनों की ख़राब हो चुकी थी। अच्छा ऐसा माहौल बन गया था अंदर कि कोई इंसान जो है ना खड़ा ना रह सके। चलिए बदबू से बचने के लिए हमने मास्क लगाया, लेकिन हम उस धुएं से कैसे बचें, अपनी आंखों को कैसे बचाएं, अपने हलक को कैसे बचाएं। यार फील हो रहा था ना, वो गया ही नहीं था शाम से, वो बदबू शाम से दिमाग में घुसी हुई है यार। मतलब तो मुझे महसूस हुआ कि आपको भगाने के लिए जो करना पड़ा ना इनको, वो इन्होंने किया। कम किया भाई। तो हमने जी ये हल दिया है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, इल्म का हिस्सा तो भी है कि कोई काम आप एक सफाई के साथ करते हैं तो वो वैसे ही पास हो जाता है। बिल्कुल। और अगर जिस काम में सफाई नहीं है तो 50% तो वो फेल हो गया। क्योंकि निस्फ मतलब आधा। तो निस्फ ईमान सफाई के साथ करना है आपने। आप आएँ दिन की रोशनी में आएँ और तैयारी के साथ आएँ, पूरा पैक होके लोगों को लेकर आएँ। एक बंदे का काम तो है नहीं है, उसको पहले साफ़ करवाएं अच्छी तरह, इसको धोएं, पाक साफ़ करें, यहाँ खुशबू करें, इसकी जगह में कोई सुराख करें, कोई खिड़की बनाएं, वेंटिलेशन हो हवा की। बिल्कुल। ग्राउंड फ्लोर पर जो आपने बंद कर दिया है। और बस जी हम जहाँ जहाँ गए हैं करम हुआ है, अल्लाह करे यहाँ भी हो जाए इंशाअल्लाह। करते वही हैं ज़रिया जिसको चाहे बना दें। अब वो चाहे वो इलाका मकीनों को बना दे जो हमारे साथ गए, उनको बना दे जिन्होंने हमें बुलाया, या आपके सामने है जी। चलो दादा। हाँ चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साथ खैरियत के घर पे जा रहे हैं भाई।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। बेइंतहा मैसेजेस कमेंट्स आए इस जगह को लेकर, और मुझे एक खुशी महसूस इस बात की हुई कि लोगों ने महसूस किया कि यार आप खड़े कैसे थे वहाँ पर, आप रुके कैसे थे वहाँ पर, ये क्या दिखा दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है। यही मैं कहता हूँ ना कि क्या क्या देखेंगे हम, और पुरस्कार जगहें हमें क्या क्या दिखाएंगी। अब ना इस पर नोट करें आप, ये तो वो सालिम ढांचे हैं जो एक जगह मौजूद थे पूरे पूरे, उनको हमने जी गैदर करके आपको दिखाया, ये पूरे पूरे सालिम थे। इसके अलावा पता नहीं कितने थे, कितनी हड्डियां हमारे पाँव के नीचे आई, कितनी मट्टी के नीचे दबी हुई थी, कितनी अतराफ में थी, कितनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे थी, वो मैं आपको बात ही नहीं कर रहा। वो ये जो सालिम ढांचे हैं, अब इस पर ना जब मैं यार इस वाले ढांचे पे आता हूँ ना, तो मुझे जो एक चीज़ ने बड़ा परेशान किया वो ये कि शिराज भाई इसकी बॉडी बाहर है, इसका सर अंदर है, और इस जगह को जलाया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि जी हड्डियां जो हैं वो जिन्नात की खुराक होती है, ठीक। तो ये कौन ला रहा है इनको यहाँ पर, कौन पेश कर रहा है इनको जिन्नात को, कौन इनकी बलि दे रहा है यार, और जला रहा है यार उसको, मतलब उसको जलाने के बाद और अजियत दी जा रही है, मतलब बहुत तकलीफ है, मतलब अजियतनाक मौत है किसी चीज को जलाया जाए ना। मैं ना एक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि ये तमाम कुत्ते खुद यहाँ पर आके इस जगह के अंदर अपनी मौत वाक़या हो इनकी। इतनी सी जगह में वो यार नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहता हूँ ये 2x2 का होगा साइज, 1.5x1.5 का होगा। एक दिमाग में आया कि सर्दी गुजरी है अभी ना, तो बिल्डिंग चारों तरफ से बंद है, हवा का गुजर नहीं है, कोने के चूल्हे में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, चलो ये मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने दिमाग में घुमाया तो लोकेशन में ऐसी जगहें थी कि वो ऊपर रह सकते थे, और आप बता रहे हो वेंटिलेशन ही नहीं है और खिड़कियां नहीं है, तो वो इतने गड्ढे में नहीं जा सकते। वो यही कि बाकायदा जो आपका जो पहला है ना वर्जन के कि बाकायदा कोई कर रहा है, क्योंकि वो जलाया गया और वो उसकी ऑयलिंग हुई हुई है। आप देखें ना, वो मतलब जलने के बाद जो जिस्म से तेल निकलता ना, या एक्स्ट्रा तेल डाला गया, येलो येलो जो दिख रहा है चर्बी का तेल है वो, ये मुझे बड़ी बहुत टेंशन दे रही थी। आग से जलाया गया है। हाँ जलाया गया, और उसका ऑयल इस्तेमाल किया गया कुत्ते का ना, क्या किया गया इससे। ये देखें यहाँ ना, ये पूरा ढांचा है, ठीक, कुत्ते का सर भी है, पूरी बॉडी भी है, ठीक। ये जो 2-3 जगह है ना, इसमें क्या है, ये ढांचा इधर है, सर अंदर है। दूसरे में ये पूरा ढांचा है, गर्दन है, इसकी सर नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर। तो 2 हमने ऐसी बॉडीज हमें वहां मिली जिनका सर जो है ना उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। सही। अब अल्लाह माफ करे यार, कैसे ख्याल आते हैं ये आप समझ सकते हैं। जो मैंने अपनी देखा ना, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं उसको देख कर ये बात कर रहा हूँ कि यार ये सर अलग क्यों होते हैं कुत्तों। यार ये बात भी आपकी बात वो सब तो यार बेसिकली दिमाग ही है ना, ये चीज़ तो मेन पार्ट इंसान का, जिस्म का और जानवरों का मेन चीज़ तो दिमाग में ही होती है ना जी। अच्छा एक चीज़ मेरे साथ और ताज्जुब कर रही थी, जो मैं अभी इन इमेजेस को देखकर वीडियो आ रही थी, मैं कीड़े मकोड़े ढूंढ रहा था, इन हड्डियों पे मक्खियाँ ढूंढ रहा था पूरी जगह पे, जादू वाली जगह पे। इसमें चूटियाँ नहीं है, मतलब अभी देखे ना खाल बाकी है, और अभी मतलब वो मैग्नेट कहते हैं क्या कहते हैं, वो इसमें पैदा हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए तो है ना चीज़ें मौजूद, लेकिन वो चीज़ें यहाँ क्यों मौजूद नहीं है, शरारतुल अर्ज़ क्यों मौजूद नहीं है। सही, कॉकरोचेस थे। हाँ, और कॉकरोचेस भी बड़े शाइनिंग चमकदार से जो रात में नजर आए थे, हमें शाम में नजर एक भी नहीं आया था। रात में हमें 4-6 तो मैंने रिकॉर्ड किया आपके सामने ना। अब यार 2 चीज़ें अब कॉकरोच एक बात और याद आ रही है, मैंने 2 मुख्तलिफ फिनोमेना और यहाँ नोट किए। छुपकलियों को दीवार पे चलना चाहिए था, वो ज़मीन पे चल रही थी, और कॉकरोचेस को ज़मीन पे चलना चाहिए तो दीवार पे चल रहे थे। ये फिनोमेना यहाँ का भी एक नहीं समझ में आया कि दोनों ही इशारतुल अर्ज़ की साइकी अलग चल रही थी। अभी मैंने आपको वाक्य शेयर किया था ना, मरीर कैंट में खातून ने हमें भेजा, उनके घर में चमगादड़ों को जो हमला हो, उनका क्या जुमला था, भाई ये मुंह पर अटैक करती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट उस पर अटैक नहीं हो रहा, हमारी पूरी बॉडी पे नहीं हो रहा, उनको क्या बता रहा है कि ये मुंह है और इस पर हमला करना है। सिर्फ हमारे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना माशाल्लाह हमारे साथ 6 लोग और थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम बाहर इनसे इलाका मकीनों से बात कर रहे थे ना, तो बच्चों की आवाज़ें आ रही थी,
अरे नौ मौलूद बच्चे जी जी, उनकी आवाज़ें आ रही थी, अतराफ में कोई आबादी नहीं। अब वो मुझे भाई कह रहे हैं कि सुन रहे हैं आप आवाज़ें ये बच्चों की? मैंने कहा ये तो हम शाम से सुन रहे हैं। छोटा बच्चा रो रहा है। जी हाँ, चलो आवाज़ आई है वाज़ेह। कह रहे हैं इसमें ही है। मैंने कहा चलें फिर देख लें, क्योंकि वो लोग आज तक कभी गए नहीं थे अंदर। और मैं चाह रहा था कि ये जो जगह का एक माहौल है ना, ये पूरा इलाका मकीन जितने भी इलाके वाले हैं ना, ये नोटिस में ले लें अपने कि यार ये जगह क्या से क्या बनती जा रही है। अल्लाह माफ़ करे, अभी तो फिर हम जाके हुआ है कुछ अरसे बाद, रात में कोई जा भी नहीं सकेगा अंदर, और जो जाएगा वो वापस भी नहीं आ सकेगा। अरे बंदा मर ही जाएगा, बेहोश हो जाएगा जो स्मेल है। तो यही मकसद था जी कि ये खुद चले जाएं, साथ अपनी आंखों से देख लें, बताएं सबको, मालिकान तक बात पहुंचे कि इस जगह को जितना जल्दी हो सके कम से कम साफ करवा लें, इसको और मंबा ना बनने दें। नेगेटिविटी का अंबार लग जाएगा यहाँ पे, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी चीज, फिर कोई नहीं जा सकेगा, और जो जाएगा फिर वो वापस नहीं आ सकेगा। ये वो जगह बन जाएगी जहां आप पाक हालत में नहीं जा सकेंगे। अच्छा, आपको बताऊं, पाड़ा है एक सुहेल भाई घर के पास, रंचो लाइन के पास एक पाड़ा है, वहां पर एक ऐसा घर है जहां आप पाक हालत में नहीं जा सकते। हालांकि पाक हालत तो सेफ होती है सबसे ज्यादा। आप पाक हालत में जाएंगे ना, आप पर हमला होगा। अच्छा, आप नापाकी में जाएंगे ना, आप दोस्त हैं, वही, वेलकम होगा आपका। आप अंदाजा लगा लें, इतनी गंदी चीज है। अंदाजा लगा लें, आपके बर्दाश्त नहीं करेंगे पाक। मतलब एक पाक ही बेसिक चीज है ना। हाँ बेसिक है। तो ऐसी जगह भी है जहां पाक जाना भी मुसीबत बन जाती है बाबा। हमें तो हुक्म है कि हम 24 घंटे हर हाल में पाक करें, हद से तो ज्यादा इसलिए पाक कह रहा करें। हूं, इस जगह को वो ना बनने दें। वहां भी ऐसे ही था, अमलियात पे अमलियात किए जाते नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या कह रहे थे, वो आधी रात को लोग आते हैं जादू करने। हाँ, कोई टाइम नहीं है, 3 है 4 है। ठीक, अब यार अल्लाह माफ करे। एक सेकंड जी, जी। सजन, बच्चे की आवाज, ये डाउट मतलब आपको कंफर्म है? क्योंकि मैं जो ये लोकेशन, जो एरिया दिख रहा था, कोई अपने जवान बच्चे लेके ना गुजरे वहां से यार। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि 3 महीने का 2 महीने की बच्चा है, और वो ऐसा मदद के लिए पुकारा है किसी, अच्छा औरत की कोई आवाज़ नहीं, बच्चा चीज रहा है। ये क्या फिनोमेना है? छोटा बच्चा रो रहा है। जी हाँ, चलो आवाज़ आई है वाज़ेह। नहीं, होता यही है कि ऐसी आवाजें निकाली जाती हैं जिनको सुन के ना लोग करीब जाएं कि हम्म। कौन है, कहाँ से आ रही है आवाज। और अगर अकेले में जाएं तो गए, अगर ज्यादा लोग जाएं तो उनको ऐसे डराया जाता है कि वो भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में क्या होता है, चोटें लगती हैं, जख्मी होते हैं, मौत भी वाकई हो जाती है, गिर जाते हैं, ऊपर से छलांगे मार देते हैं, ये होता है। अच्छा, नरम दिली की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बच्चा है तो लाजमी परिवार भी है, माँ भी है। मतलब ये क्या कहानी है? मतलब ये दिमाग में घुसड़ी जाती है पब्लिक को, कमजोरी आपकी दिल में डाली जाती है कि आप नरम बने। जिस बात को सुनकर आप आएंगे ना, मतलब आप अट्रैक्शन मिल जाएगी आपको, आप पीछे चले जाएंगे, वो आवाजें सुनाई जाएंगी, वो बन के दिखा दिया जाएगा आपको। अब यहाँ भी यही होता, ये भगदड़ मची ना, सर ये भी थे, चोटें भी लग सकती थी। अब ये देखिएगा ना ये क्या होता है इनके साथ। ये अभी गए अंदर, चेक कीजिएगा। ये अभी घुसे अंदर, अभी घुसे हैं, और इन चिमगादड़ों ने जो इनका हाल किया है, मैंने इनको पहले ही नोट करवा दिया था कि देखें कुछ भी हो जाए साथ रहना है, अलग अलग नहीं होना, भागना नहीं। ऐसे ही होता है, ये चप्पलें मिलती हैं हमें, इतनी क्यों मिलती हैं, लोग खौफ में भागते हैं, चप्पलें उतर जाती हैं। अरे तो फिर वो असल में होता है ये कि ना, जो चप्पल उतर जाती है तो पैर जमीन पे जम जाते हैं, आप गिर नहीं सकते। ये भागने, ये हम भागे ना, मैं भागूं बच्चों में मत। हाँ, ये भी ख्याल है तेज भागने के लिए, भागने की चप्पल आपकी सब छूट जाए, बस आप कुछ आपके ऊपर ना रहे, और बस आप निकल जाए वहां से किसी भी तरह। खौफ में आ जाते हैं कि अपने आप को जख्मी होने का भी इंतजार नहीं करते। तो यही होता यही करते हैं। अगर एक होता है जी, वो तो आसान शिकार हो जाता है, 2 होते हैं तो अलग कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, अलग करके ना फिर नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता है। असल में अकेले में वो बंदा बता ही नहीं सकता उसके साथ हुआ क्या है। तो ये जी सब ने पूरी जो इलाका मकीन थे, पहली बार ऐसा हुआ। 1-2 तो हमारे साथ गए हैं, 6 लोग नहीं टिक सके, 1 से 2 मिनट नहीं रुक सके। इनके अल्फाज थे बाहर आके कि भाई कोई नहीं जा सकता इस जगह, कोई नहीं रह सकता, कोई टिक ही नहीं सकता इस जगह पर। और ये पिछले 20 सालों में पहली बार हमारे साथ अंदर जाने की हिम्मत की इन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। इन्होंने क्या, पूरे इलाके ने
تبھی تو اس علاقے گلی میں آپ نے دیکھا گاڑی جانے کی جگہ نہیں ہے, جھاڑیاں کانٹے, کہ جانا ہے نا اس گلیوں سے چلے جانا ہے, ادھر سے جانا ہی نہیں ہے, دل میں بھی نہیں. اب نا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ملتی ہیں ہڈیاں اکثر جگہوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن اتنی تعداد میں میں نے ایسے نام نہیں دیا قبرستان کا اس کو جنرال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ ہڈیاں جی جو پاؤں کے نیچے ہماری آ رہی تھی. اب دیکھیں نا اس کا سر نہیں ہے, یہ دیکھ رہے ہیں نا, اس کا بھی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں سر, کہاں جا رہا ہے سر؟ اور ویسے اور جو ہم ہڈیاں بتا رہے ہو سجاد, جو ابھی لوکیشن کی میں وہ دیکھ رہا ہوں, مطلب پوری پیک ہے, مطلب کوئی کچرا پھینک بھی نہیں سکتا نا. نہیں. اور اتنی دیر میں اگر کوئی بلی کتا لے جائے یا فرض کریں کھائے, اگر بلی لے آئے, بلی ہڈیاں کھاتی ہے بیسیکلی, تو وہ چبا جاتی ہے, وہ نشان نہیں چھوڑتی, ان کی غذا ہوتی ہے. ہم سے کچرا باہر رکھتے ہیں تو اس میں بلیاں آ کی ہڈیاں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہوں بچوں اسکول چھوڑ کے آ رہا تھا, وہ چبا رہی ہوتی ہڈی ہے نا, ہڈی سالم موجود ہے. یہ وہ ہڈی تو یہ جو کیا کہتے ہیں, نہیں, یہ مجھے پریشان کر رہی تھی بات کہ ان کے سر الگ کیوں ہے نا, اور ان کو پھر جلایا کیوں گیا ہے, اور وہ 1x1 یا 1.5x1 کے کھانچے میں پورے کتوں کو کیوں ڈالا گیا, پھینکا گیا, مطلب خود کیسے جائیں گے وہ یار. سجاد اگر یہ نیگیٹیوٹی کا علم ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے, تو بہت جان لیوا علم ہوگا. دیکھیں یہاں جو کہا گیا ہے نا, جو سن کے ہم گئے تھے وہ یہ کہ یہاں یہ مشہور ہے جادوگروں کی یہ جگہ, اور نیگیٹو عمل کے لیے. دیکھیں پازیٹیو والے کھلے عام ہیں, اوپن ہیں, دن دہاڑے ہیں, خوشبوؤں کے ساتھ ہیں, دعاؤں کے ساتھ ہیں, کلاموں کے ساتھ, وہ اوپن جگہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ جو ہڈن ہے نا, نیگیٹو کہتے ہیں نا کہ برائی, یہ چھپ کے جو ہے نا, چھپ کے وہی کرتے ہیں کام جو کاڑے ہوتے ہیں. تو جو چھپ کے کام کرنے والے ہیں نا, اللہ معاف کرے, سنا تھا کہ جی نیگیٹو کاموں میں نا بڑا کچھ دیا جاتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں الو کا خون, الو کا استعمال, چنگاروں کا استعمال, ایسی چیزوں کا. اب کیا چمگادڑ ملنی نہیں آپ کو جی. اب نا مجھے یہ بھی میں نے سنا ہے, بلکہ شاید موویز میں بھی دیکھا ہے کہ یہ مخلوقات نا بناتی ہیں جانوروں کا اپنا خوراک بناتی ہیں, کتوں کو, بلیوں کو, جن پر اثر ہو جاتا ہے وہ ان پہ کھا بھی جاتے ہیں, اٹیک بھی کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی یہ تمام جانوروں کو ان کے لیے لے کے جا رہا تھا, کیا یہ وہاں پر ان کو اللہ معاف کرے ان کی بلی دے رہا تھا؟ صحیح ورڈ ہے, بلی بھیٹ کہتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے کہ طاقت کو بولا جاتا ہے یہ کر کے آؤ گے تو یہ دیں گے, تو وہ چیزیں ہوتی, کیونکہ وہ خود مانگتی ہیں نا کہ کیا دے سکتے ہو, کیا کیا کر سکتے ہو. آپ اس چیز کے اندر یہ ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بیچ میں چلی تھی کہ بس بول نہیں سکتے کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا بھیٹ دے دی جاتی ہے. ارے سر ابھی تو میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا, مجھے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ بھائی یہاں سے لاشیں بھی نکلی ہیں. اب بتائیں, میں آپ کو اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ایسی کوئی وہاں یہ لفظ بولنا نہیں چاہ رہا تھا. لوگوں نے, آپ نے سنا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ یہاں لاشیں بھی ملی ہیں. اب یار کیا کیا ہوا ہے, کس نے کیا 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 ہے. دیکھیں ایوری ایکشن ہیز این ایکشن, ٹھیک, ہر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اور میں ایسے ہی نہیں کہتا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اچھے اعمال کیے جائیں وہاں آپ کو بڑا پازیٹیو حالہ بن جائے گا, وورٹیکس بن جائے گا, آپ کو اچھا محسوس ہوگا, خوشی محسوس ہوگی, پازیٹیوٹی محسوس. اور جہاں خدا نہ خواستہ سے نیگیٹو عمل کیے جائیں گے نا, وہاں آپ جائیں گے آپ کی طبیعت بھاری, آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے, آپ مطلب سانس ہی نہیں لے سکیں گے. تو کندھے بھاری ہونا تو بہت چھوٹی بات ہو گئی نا, آپ ٹک ہی نہیں سکیں گے, آپ اندازہ لگا لو یار. اور پھر سونے پہ سہاگا ظالموں نے کیا کیا یار, اتنی کھڑکی نہیں چھوڑی بابا, کھڑکی نہیں چھوڑی, پورے گراؤنڈ فلور کو پیک, سر پیک ہی. یار یہ کیا بنایا ہے, مطلب کیوں کیا ایسا؟ یہ تو لگتا ہے جان بوجھ کے بنایا گیا ہے. مجھے لگا کہ جیسے یہ عمارت خالی چھوڑ دی گئی ہوگی تو جن کو یہ جگہ ملی ہے, جنہوں نے استعمال کیا, انہوں نے خود دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ ان کو کوئی باہر سے ڈسٹرب نہ کرے. اور جی اس قدر خوف پورے علاقے میں کہ یقین کریں وہ 6 لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی ہم روز سنتے ہیں, گزرتے نہیں ہیں پاس سے, جانا تو بہت دور کی بات. کہتے ہیں کون جائے گا, کیوں جائیں گے, کوئی ہم پہ کچھ کر دے, وہ عامل ہم پہ کچھ کر دیں, جادوگر کچھ کر دیں, پھر ہم یہاں جائیں, وہ جنات یا مخلوقات ہمیں اپنا شکار بنا لیں. بات اس قدر خوف پھیلا نہیں, ان کی بات وزن میں ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی نارمل زندگی گزارنے کے لیے آج کل جو انسان اپنے اس میں لگا ہوا کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے, وہ اس میں اتنا پریشان ہے تو وہ ان پنگوں میں کیوں پھنسے گا؟ نہیں کوئی نارمل آدمی تھوڑی جائے گا, یہ تو نارمل ہی جائیں گے, کون جائے گا؟ سپر ایب نارمل. میں نے بھائی سے کہا, میں نے کہا راز بھی آپ کو بڑا مس کیا, تو کیا کہتے ہیں, میں باہر سے بناتا
کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے تو یہ کہا تھا بھیا کیونکہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے تو میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ایک بندہ لانگ شاٹ لے رہا ہوتا, اندر سے آواز ریکارڈ کر رہا ہوتا, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی بلا رہا ہے. تو یہ اللہ معاف کرے. بات یہ ہے یار, چلو اگر ایسے کام کر کے آپ نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے نا, پھر تو بات سمجھ آتی ہے. صحیح بات ہے, سچی بات, میں دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک ذہن دی ہے, سمجھ ہر کسی کو دی ہے. جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے نا اس کو بھی دی ہے. پڑھے لکھے تو بہت زیادہ سمجھدار بھی رہے ہیں ہسٹری میں. ایک سمجھ دی ہے کہ یار اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو, کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ ٹائم کا پیسہ, ضرورت, چیزیں, مال, وہ ختم نہیں ہو جانا, وہ چلا نہیں جانا یار, آپ نے مر نہیں جانا. اگر ہمیشہ رہنا ہے نا 200 سال 500 سال 1000 پتہ کتنے سال, پھر تو بندہ کہتا ہے ہاں بھائی لاؤ کیا کرنا ہے بتاؤ کیسے کرنا ہے. یار کل کا پتہ نہیں, اگلے لمحے کا پتہ نہیں. مطلب اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں, آپ انسان تو ہیں. مجھے پتا چلا غیر مذہب آتے تھے زیادہ تر, چلو کسی مذہب سے بھی تعلق ہے, چھوڑیں وہ مذہب کو بعد میں, پہلے آپ انسان تو ہیں. کیا انسان کسی کو اذیت دے سکتا ہے؟ دینا بنتا ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور آپ یار اللہ معاف کرے کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ وقتی تسلی, سکون, مطلب کیا آپ کی ضد کو, آپ کی انا کو, آپ کی حسد کو تھوڑا سکون مل رہا ہے؟ کیا ہو جائے گا پھر میں کتابی بات شیئر نہیں کرتا آپ سے, جو ہم نے دیکھا نا وہ کرنے والے زیادہ پریشان ہیں, جو عمل کرتے ہیں جادو کرتے ہیں وہ زیادہ بے سکونی میں ہے یار, پھنسے ہوئے بیچارے زیادہ. یہ ہم نے کیا کر دیا, یہ ہم سے کیا ہو گیا, کس نے کروایا؟ غصے نے کروایا. غصہ شیطان, غصے میں عقل کو کھا جاتا ہے. غصہ عقل پہ چادر گل جاتی ہے, غصے میں اپنا نقصان ہو جاتا ہے, غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو, غصہ آگ ہے اس سے بچو. اب یہ غصہ کے سٹیجز ہیں, غصے میں تیش میں قتل نہیں کر دیتے لوگ غصے میں, وہ سیکنڈ کا کام لگتا ہے, لیکن زندگی بھر کی ندامت ہو پھر جہنم میں زندگی. اچھا جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ نا کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے, تو وہی اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان, اس نے اللہ سے مثلا جنگ کا وعدہ کیا ہوا کہ میں قیامت تک انسان کو بھٹکاؤں گا. اگر آپ اس کے پیروکار بن گئے تو یہ چیزیں ان کو آسان رہتی, کیونکہ وہ دھوکے سے چیزیں دکھاتا ہے آپ کو نا, تو آپ نے اسی کا تو دھوکہ سمجھنا ہے. میں خود بتاؤں, میں آپ بھی بتاتا ہوں, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا آپ کو کچھ پازیٹیو نظر نہیں آ رہا ہوتا, چن کے نا شیطان صاحب نیگیٹو آپ کو لا کے نا چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو چھپا دیں گے, ٹھیک ہے. پھر غصے میں آپ کو ایسے ایسے خیال آئیں گے نا, میں یہ کر دیتا ہوں, میں وہ کر دیتا ہوں, میں ایسا کر دیتا ہوں, نقصان, برے فیصلے. اب شمیم صاحب وسوسے کا نام ہے نا, وسوسے کا کہتے ہیں سجاد آج بھی مجھے وسوسے آتے ہیں. ہاں کون شمیم صاحب جی؟ اس کے بارے میں اچھی بات بتاتے ہیں. 24 عمرے کرنے والے, 24 سال میں 24 عمرے کرنے والے, اور بلا ناغہ پورا قرآن شریف پڑھنے والے ملے ہیں, شجاع شریف دوست ہیں ہمارے, بہترین آدمی ماشاء اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وسوسے آج بھی مجھے آتے ہیں, لیکن برے خیال اور وسوسوں پہ نہ چلنا ہی نا یہ جیت ہے. اب ان کی تو ڈیوٹی ہے کہ جی وسوسے ڈالنے ہیں آپ کو اور آپ کو جو ہے نا برے خیال دینے ہیں, آپ نے اس پر نہیں چلنا. آسان نہیں ہوتا, میں صحیح بتا رہا ہوں, آسان نہیں ہوتا, لیکن جب آپ رب سے توفیق مانگتے ہیں پھر کرم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو سکون مل جاتا ہے, فرماتے ہیں غم نہیں رہتا. خیر بات یہاں سے یہاں چلے گی, مقصد یہ تھا کہ یار ہم نے دکھا دیا بہت برائی ہے, جگہ صاف ہو گئی, ٹھیک ہوئی. مقصد یہ ہے کہ جو اس میں انوالو ہے نا وہ بھی انسان ہے, خطا کے پتلے ہیں, غلطی سب سے ہوتی ہے, لیکن شیر خدا فرماتے ہیں کہ انسان غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا, اس پہ قائم رہنے پہ پھنستا ہے. نہیں میں ٹھیک ہوں, میں نے اس لیے کیا. یار اگر آپ نے غلط کیا نا تو وہ کوئی لاجک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی, غلطی برداشت کرنا, ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی جی, ہم غصہ آ جاتا ہے, ہمیں بڑے اس سے بتاتے ہیں او بھائی غصہ آتے ہی غلط بات پہ, کون سی صحیح بات پہ غصہ آتا ہے؟ پازیٹیو بات پہ غصہ آتا ہے, غلطی پہ ہی آتا ہے نا, پازیٹیو بات پہ تو ہنسی آتی ہے, مسکراہٹ ملتی ہے, پھر اسی کو تو کرنا ہے کنٹرول, تاکہ یار یہ نوبت ہے نا. لیکن سجاد یہ جو گندا کام کر رہے ہیں, جو یہ جگہ ان کو مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کام ان کو اس وجہ سے مل رہا ہے کہ جو آپ کے ہمارے جو گھروں میں جو لوگ حاسدین بیٹھے ہوئے, اگر وہ اپنا حسد کنٹرول کر لیں, اللہ کی نعمت سمجھ لیں, اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے اس پہ خوش ہو جائے, تو یہ کام نہ بڑھے نا, مطلب اپنے گھر سے ہی لے کے چلے نا چیز کو. جھگڑے ختم ہو جائیں سارے اگر انسان سمجھ جائے. صحیح. مسئلہ یہ ہوتا ہے شراز بھائی جب آپ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں, مجھے یاد ہے آپ کے جملے, آپ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو آج لالو کھیت میں رہ رہا ہے نا اس کو بادر آباد جانا ہے,
جو بہادر آباد میں رہ رہا ہے اس کو ڈیفینس جانا ہے, جو ڈیفینس میں رہ رہا ہے اس کو اسلام آباد جانا ہے, دبئی جانا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہادر آباد میں ہوں نا, میں لیاقت آباد یا لالو کے چلا رہا یا ملیری چلا رہا, کوئی یہ نہیں چاہ رہا. فرماتے ہیں اپنے سے نیچے دیکھو, صحیح, اوپر دیکھو گے تو ختم ہی نہیں ہوگا یار. بادشاہوں کی نہیں پوری ہوئی خواہشیں, ہم کیا چیز ہیں؟ خواہشیں تو بادشاہ کی پوری ہوئی. اور جو آج کل کی زندگی ہم گزار رہے ہیں بادشاہوں سے اچھی گزار رہے ہیں, کیونکہ پنکھے ہمیں میسر ہے, اے سی ہمیں میسر ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارے دولت میں نہیں تھا, ہمیں یہ تو بٹن دباتے ہیں سب ہو رہا ہے. اچھا, میری باس ہے بڑے پیارے بڑے اچھے نیک آدمی, اور مثلا فیصل قریشی یو فون کے جو ایڈ کمرشل لکھتے ہیں, ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی کہ آپ کچھ بڑھا دیں کچھ کر دیں, تو جیسے انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے, لائف اسٹائل سیٹ کر لو گے. یہ بات 20 سال ہو گئے, 25 سال, آپ یقین کریں اس کے بعد پیسے تو بڑھتے ہیں لیکن وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو بتائیے وہ یہی بات ہے کہ وہ جو آپ اسی کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہوں, کر رہا ہوں اس کو, کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ چیزیں ایڈجسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ آتے ہی جانے کے لیے یہ امانتیں ہوتی ہیں, اور جتنا اللہ پاک آپ کو ذریعہ بنا دے یہی بہتر ہے, جتنا پازیٹیو استعمال ہو جائے. فرماتے ہیں پیسہ پھینکنا نہیں, ہاں پھینکنا نہیں ہے, قدر کرنی ہے. اور نعمت ہے یہ بھی رب کی یاد. لیکن اب میں پوری بات بتاتا ہوں آپ کو. قرآن پاک میں ہے کہ اپنی 5 انگلیاں ایک ساتھ مت کھولو, مطلب آ گیا ہو تو ایک دم ایسے مت کرو جی ختم, اور نہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے اپنی گردن کے پیچھے چھپا کہ جی نہیں جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں کرو. میانہ روی آسان نہیں, وہ ایک ہستی کر سکتی تھی پوری طرح جنہوں نے کیا, لیکن ہمیں شوق ہے, ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. نہ ایسے انگلیاں پوری کھول دینی ہے, نہ چھپانا ہے, میانہ روی درمیان. تو بات جی مقصد یہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ کوئی ایک جو ہے نا چھوڑ دے یار, چھوڑ دے. جو اس کام میں دیکھیں ایک کرنے والا ہوتا ہے, کروانے والا ہوتا ہے. فرماتے ہیں 2 ہوتے ہیں, ایک کرنے والا ہوتا ہے, ایک کروانے والا ہوتا ہے. تو جو ابھی آج تک نا اس کام میں اگر اس کا حصہ رہا ہے نا, ابھی توبہ کر لے. غلطی ہو جاتی ہے سب سے, اللہ پاک بڑے مہربان یار, اتنے مہربان جس کا کوئی گفتگو نہیں ہے اس پر, ہماری سوچ سے بڑھ. 2 ندامت کے آنسو نا دل سے وہ معاف کر دیں, توبہ کر لیں کہ یار یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے, خیال تو بہت دور کی بات. اب کیا ہو رہا ہے, اس وجہ سے اس کے اطراف میں جو گھر ہیں بھائی جان, اس کے جو اطراف میں گھر ہیں سر, وہ بن نہیں پا رہے ہیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. یہ مجھے بتایا ان بھائی نے بتایا کہ جس نے لیا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ گورنمنٹ گرا کے جا رہی ہے, گورنمنٹ ایسا کام کیوں کرے گی. وہ پھر کسی سے پوچھا تو پھر یہاں کے مکینوں نے بتایا کہ بھائی یہاں ایسا معاملہ. اب کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ جی یہاں پر یہ جو مکان بنا رہے ہیں نا پڑوس میں, یہ بیچارے نے 2-3 بار کیا کیا, دیواریں کھڑی کی, چھت ڈالی, اگلے دن آئے گری ہوئی, کچھ دنوں بعد پھر گرا ہوا. اب ان کو لگا شاید وہ CDG کے والے KDA والے آتے ہیں, شاید یہ لوگ گرا دیتے ہیں. یار ان کو پورا شہر چھوڑ کے آپ کے ایک کمرے کو توڑنا ہے اور بار توڑنا ہے, وہ تو نوٹس رکھ کے جائیں گے نا, آئندہ نہ کرو. ہاں ان کو ایک خیال کہ یار پتہ نہیں کیا ہے, سلطانی ٹاؤن کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو پھر علاقہ مکینوں نے بتایا کہ بھائی یہ سامنے والوں کا گرا تھا, وہ چھوڑ کے چلے گئے, وہ وہاں سے بھاگ گئے, یہ بھاگ گئے. اب یار یہ تمام, اللہ معاف کرے, اس تمام نقصان کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ انسان ہی بن رہا ہے. آپ خود بتائیں نا. میں اندر جا کے چیخ رہا ہوں ان پر کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے, میں جانتا ہوں آپ کو بھیجا گیا. ابھی یہ جگہ صاف ہو جائے گی, ابھی یہ جگہ کلیئر ہو جائے گی, انشاءاللہ کوئی ہو جائے گا. آپ کم سے کم خود تو نہ کرو اس طرح کے معاملے. بات سمجھ کی ہے نا. اور زیادہ تر جی مجھ سے پوچھا جاتا ہے سوال, تو میں ہی جواب دیتا ہوں کہ یار مجھے پیچھے انسان ہی ملا. زیادہ تر مطلب جنات کی اپنی دنیا ہے, ہاں ان کے اپنے کام موجود ہیں. بے شک اتنے ہیں کہ آسمان سے آپ پن پھینکیں تو کسی جن پر آ کے گرے گی, اتنی تعداد ہے. لیکن یار وہ خود سے نہیں کرتے زیادہ تر. ایسے کچھ ہوتے ہیں جو عاشق ہو گئے آپ پہ, کوئی آپ بیچاروں کی آزمائش ہوتی ہے کسی کی, خود سے ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر نا پیچھے انسان کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کا ریئیکشن یہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں, ہماری دنیا میں یہ بلانے کے طریقے ہیں نا ان کو, یہ جو کام ہے گندی کی چیزوں کو. جب بہت سی باتیں جو میں نے پڑھی میں بیان بھی نہیں کر سکتا. مطلب وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اوروں کو پتہ چل جائے گی جو نیگیٹیوٹی کی چیزیں ہیں, وہ کرنی نہیں چاہیے. لیکن میں آپ کو یہاں تو بتاؤں, کوئی نیگیٹو بات کو نا پازیٹیو مقصد کے لیے بھی شیئر نہ کریں. صحیح. یقین کریں مجھے لوگ بھیجتے ہیں نا کہ ہم نے یہ شروع کیا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, اس نے ایسا کیا, اس نے گستاخی کی, اس نے کیا. ارے بابا اس کو کیوں پھیلا رہے ہو؟
مجھے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو بھائی، یہ جادو کا عمل بتا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کیوں دیکھ رہے ہو یہ؟ ہاں دیکھیے، جب باہر ہی لکھا ہوا ہے کہ جادو کا عمل اس میں ہے، ایسے کرنے سے، آپ کیوں دیکھ رہے ہو یار؟ اب میں اس کو دیکھوں پھر اس پہ شیئر کروں تاکہ دنیا دیکھے؟ نہیں، احتیاط کرنی ہے، بڑی باریکیاں اس میں احتیاط کرنی. میرے پاس بڑی سی ایسے کیسز ویڈیوز آتی ہیں، میں شیئر نہیں کرتا آپ سے. کئی بچوں کے متعلق، بڑوں کے متعلق کوئی ایسی چیز آتی ہے، اس سے ہمیں ویوز تو بہت مل جائیں گے، ریٹنگز بھی بہت مل جائیں گی، لیکن ایسی چیزیں نہیں چاہیے. گناہ جاریہ سے بہتر ہے صدقہ جاریہ کی طرف جایا جائے تاکہ آپ کی نیکی کی راہ چلتی رہے. تو اللہ کرے جی پیغام پہنچے، محسوس کریں. اور شکر ہے، مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک میسج آیا میرے پاس کہ بھائی معذرت، میں نا بڑے نیگیٹو کمنٹس کرتا تھا آپ کی ویڈیوز کے نیچے، اب جو ہے نا میری توبہ ہے، مجھے سمجھ آ گئی بات. صحیح. کوئی میں اکثر کہتا نہیں کہ جواب خود ہی مل جائیں گے. صحیح. تو اب یہ چیز ہو رہی ہے، کچھ نے یہ کہا کہ ہمارا اینگل پاکستان کو لے کے ایسا تھا، لیکن الحمدللہ بہتر ہو گیا. ہمارا اینگل مسلمانوں کو لے کے ایسا تھا، الحمدللہ ایسا ہو گیا. مہربانی گفتگو سن کے لوگوں نے یہ مجھے آئے ہیں فیڈ بیک، کمنٹس آئے نا، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو اللہ کرے یار، پروگرام تو ہم نے بہت کیے، جگہیں تو بہت گئے ہم. شراز بھائی مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں ایسی جگہ پہ، یہ بھی مجھے کہہ رہے تھے مت جاؤ. ابھی میں جس جگہ گیا ہوں مجھے جانے بھی نہیں دے رہے تھے. میں نے کہا تھا، انہوں نے جب اوور بھی دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ فیملی والے ہو. ایک دفعہ بھائی ان کا فون کا کچھ ایشو ہو گیا تھا، تو لازمی ہے کہ ایسی جگہوں پہ جاتے تو ہمارا دل دھڑکا رہتا. تو پھر ہم ڈر گئے تھے کہ بھائی اللہ خیر کرے گے. مجھے اندازہ وہ اس کا پی ٹی اپروف تھا نہیں. آپ کو ایک دن بند ہو گیا، 15-20 منٹ میرا فون بند ہوا. بھائی ماشاء اللہ پریشان ہو گئے سارے یار. آپ نہیں سوچ سکتے کہ ہماری جان حلق میں آنا کہتے ہیں یا پیروں تلے زمین نکلنا کہتے ہیں نا. یہ کیونکہ آپ کا رسپانس آ جاتا ہے فوراً، نہیں نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا. یہ محبت ہے جی، محبت ہے. نہیں ہماری بھی پوری کوشش رہتی ہے. تو یہ مجھے نا ابھی جگہ پہ میں جا رہا تھا نا، مجھے نہیں جانے دے رہے تھے. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر نا 4 باڈیز ملی ہیں لوگوں کی، 20 سال سے بند ہے، اور وہ پہاڑ کے اوپر ہے. میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میری تو ہر جگہ ہی ایسی ہوتی ہے. اب شاید بھی اس جگہ کوئی جائے گا نہیں بھائی، ٹھیک ہے، تمہاری پہ کوئی جاتا، لاہور مقام پہ کوئی جاتا، کوئٹہ بھوت بنگلے کوئی جاتا، سکھر حویلی کوئی جاتا ہے. اب ایسی جگہ ہے ساری، جزیرے پہ کون جاتا، خوفناک وہ حویلی پہ کون جاتا، تہ خانے کے اندر کون جاتا. اب میری تو ہر جگہ ایسی، میں کیا کروں. تو بس یہ ہے کہ یار اس کا مجھے یہ حل نکلا کہ بھائی احتیاط کے ساتھ اپنی لمٹس کو جانتے ہوئے، کچھ نہ دینا نہ لینا، اور کہتے ہیں نا کہ خلوص سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لمٹ میں رہتے ہوئے آپ چلے جائیں. آپ کے لیے انتظام بندوبست ہوگا آپ چلے جائیں گے، نہیں ہوگا نہیں جا پائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جی. اور جیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو محسوس کیا، اللہ کرے جو اس طرح کے کام میں انوالو ہیں، دیکھتے ہیں، کئی لوگ دیکھتے ہیں، بہت لوگ دیکھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں. تو پیغام ہے جی، دوستانہ مشورہ سمجھ لیں، چھوٹا سمجھ لیں، بھائی سمجھ لیں کہ یار ہو گئی غلطی نا. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ہے وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو. کتاب میں لکھا ہے کہ انسان خطا کا پتہ ہے. لیکن یار میں یہ کہتا ہوں کم سے کم جو غلطی ہم نے پہلے کی نا وہ نہ دہرائیں. ہاں آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، بات اس کا طریقہ فرمایا ہے مہربان نے، میں نے کئی بار شیئر کیا کہ رب سے توفیق مانگو. اس کا وعدہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان وہ سب کو دیں گے. وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کو نہیں مانتے، روسی چینی ان کو نہیں مانتے، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کا وعدہ ہے. لیکن وہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے، وہ اسی کو دیتے ہیں جس کو شوق ہوتا ہے. تو یہ مانگ لیں، چلے جانا ہے یار، اگلے لمحے کا نہیں پتا کن چکروں میں پڑ رہے. بھائی ابھی آپ نے بولی تھی اگر زندگی 200-300-400 سال کی ہوتی تو بندہ کچھ کرے. سجاد، جو زندگی گزر گئی نا وہ آپ کو 1 منٹ یا 1 لمحہ لگتی ہے. آپ پیچھے سوچو تو جو ابھی کا دن ہے وہی آپ کے لیے کارآمد ہے، کل کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اگر 1000 سال کی زندگی ہو تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. میں بھی یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا اگر ہمیں یہ مقصد ہو جائے. اب ہم بھی کتنی زندگی گزار چکے ہیں نا آدھی، تو ہم کبھی کتنے پریشانیوں میں ہیں، ہم نے کبھی اس طرح رخ نہیں کیا. تو ہم لوگوں سے دعا کرتے ہیں التجا کہ آپ جسے بھی پریشان ہو، کسی کو دیکھ کے پریشان ہو، تو آپ ان ایسے لوگوں کے پاس جائے نا. وہ پیسہ اپنے اگر 2 روپے بھی اپنے بچوں کو کھلا لے نا، اپنے پہ لگا لے. افضل کمائی یہ ہے کہ کمائی کا جو سب سے افضل حصہ وہ آپ نے خود کھا لیا، فیملی پہ لگ گیا. دیکھیں آپ کے اختیار میں صحبت ہے، ہاں، اور آپ کا وقت ہے، سب سے قیمتی وقت ہے. آپ اس وقت کو آپ کہاں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں، دیٹ کاؤنٹس نا.
اور کہتے ہیں جنت میں وقت نہیں ہوگا، ٹائم اینڈ اسپیس کا نا، اس ہاں، طرح کا معاملہ وہ ہے۔ یہاں اس چاہا میں- یہاں ہو گیا، ہاں۔ اس پہ ہم نے کام کیا ہے بیس جی، کے اندر، ٹائم اینڈ جی، اسپیس پہ۔ مگر- بہرحال جی یہ تو ماشاءاللہ بگ بینگ پہ بھی پہنچ جائیں گے، مکان لا مکان، یہ بتائیں۔ ساری چیزیں اس میں سب پہ بھی کام کیا 2008 میں۔ ہاں، بہرحال جی وہ تو ایک الگ ہی سیریز ہے مسٹری کی۔ جی مزید کیا گفتگو کریں اس پر، سب آپ کے سامنے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جگہ بندہ، اوہ یار یہ رہ گیا سر، یہ پتہ نہیں کس نے رکھی یہاں پر ہڈی الگ سے، یہ جب میں دوبارہ اندر گیا ہوں واپس آیا ہوں نا تو ایک پیس یہاں رکھا ہوا۔ اب شکر یہ کہہ لیں یہ سمجھ تھی کہ اس کے اوپر سے نہیں گزرنا، صحیح، دل میں خیال آ گیا خود ہی، ٹریپ۔ ہاں خود ہی خیال آ گیا کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، گرانا نہیں ہے، اس کے اوپر سے نہیں گزرنا۔ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر اس پہ پیر رکھتے ہیں اور ڈس بیلنس ہوتے ہیں، بیک سائڈ پہ آتے ہیں، تو کمر کا کیا حال ہوگا، سر کا کیا حال ہوگا؟ تو اس طرح کی چیزیں جی، احتیاط یہی تھا کہ مجھے تھا کہ بھائی پاؤں کے نیچے ہڈیاں نہ آئیں، کوئی ایسی چیز نہ آئے، میں احتیاط کر رہا تھا۔ اور دھواں آ گیا تھا وہاں پر، پتہ نہیں کہاں سے اور کیوں کیسے۔ چلو ہم نے اسمیل سے تو کور کر لیا، وہ ایک بھائی کے پاس عطر تھی تو میں نے نا وہ ماسک کے اوپر بھی لگا لی تھی تو تھوڑی بہتر ہو گیا تھا معاملہ۔ لیکن جب آپ دھواں آ جائے گا اتنا تو وہ تو آپ سانس کیسے لیں گے، آنکھوں کو کیسے لیکن بچائیں گے؟ دھواں کیسا تھا؟ آپ کو کوئی کھانستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا سر یہ صرف یہاں لگ رہا تھا، ہاں، کہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور کھانس، ہاں وہ والا نہیں تھا، کوئی آگ والا دھواں نہیں تھا، یہ ایسا دھواں تھا جو یہاں چبھ رہا تھا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ جیسے کون سی گیس ہوتی ہے یار جو استعمال شیلنگ میں جو استعمال کی جاتی ہے، آنسو گیس، آنسو گیس کہتے ہیں، لیکن وہ تو رلا دیتی ہے آپ کو، ایک بار میرے گئی ہے اندر وہ بھی، لیکن یہ تھا کہ آپ ٹک نہ پائیں وہاں، یہ تھا۔ بہرحال جی کیا اس پر بات کریں، میں یہ کہوں گا کہ بس یہ وہ کام تھے جو کروا دیے گئے۔ اور ایک دو جگہ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہے، ایڈٹ میں نے بھی دیکھا ہے کہ شیلڈ جو تھے نا سائی کے، وہ بڑے ڈاؤن گئے، وال کے پیچھے گئے ہیں آگے نا، تو میں نے بڑا نوٹ کیا کہ شاید سویل میں نے لائٹ اپ اینڈ ڈاؤن کی ہے، لیکن لائٹ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کی ہے، کالے سائے آگے پیچھے بڑے پھرے اس کے اندر، کچھ تو آپ نے اینڈ میں ریکارڈ کیے ہیں، لیکن اوور آل کچھ نہ کچھ آپ کے ارد گرد چل رہا تھا، کچھ چیزیں تھیں آپ کے پاس آس پاس، اور بہت دیکھے میں نے اس کے اندر۔ ایک اور میں نے آپ کو پروگرام میں بھی دیا ہوگا مجھے جو چلتا آیا ہوا جب ہے، میں بات کر ون رہا ہوں سے چلتا تو ہوا آ رہا تھا، اس میں اس کو سلو کر کے بھی دکھایا ہے جی، وہ چلتا ہوا اور ہے، کتنے ثبوت آئیں گے ہمارے سامنے۔ اور ابھی سچی بات بتاؤں، ابھی تو رات کے 3-4 نہیں بجے تھے یہاں وہ، اور مجھے وہی لگا وہ جو ڈائناسور ٹائپ کی جگہ سے نا چلتا ہوا آ رہا ہے، اس جیسے 2-3 میں سجاد، یہ تو ابھی 3-4 نہیں بجے تھے، سچی بات بتاؤں آپ سے، رات 11-12 بجے ہماری بس ہو گئی تھی، ہم نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے، اگر 3-4 بجے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہاں پر، جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے، کتنی مخلوقات آ جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے واقعتاً جی۔ کچھ یہ بھی انہی ایسی جگہوں میں شامل ہو گئی جو اپنا آپ خود بتا رہی ہے آپ کو، میں کیا اس پہ مزید بات کروں، سب آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے پیغام پہنچا ہوگا، امید ہے کسی ایک نے محسوس کیا ہوگا۔ فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات، السلام علیکم۔